بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہم نے جو پہلی نشست کی تھی وہ اس موضوع پہ تھی کہ شاعری کیسے پڑھنی چاہیے، لیکن اس میں بہت سی ضروری باتیں نہیں ہو سکی تھیں کیونکہ وہ راشد کے حوالے سے تمہیدی گفتگو تھی۔ تو راشد کا حوالہ ہونے کی وجہ سے اس میں شاعری پڑھنے کی تمام قسمیں یا شاعری کو دیکھنے کی تمام کھڑکیاں نہیں کھلی تھیں۔ تو آج میں چاہ رہا تھا کہ ہم اسی پر بات کریں کہ ایک تو یہ کہ اجمالی طور پر ابتدائی سطح پر یہ جان لیں کہ شاعری کہتے کسے ہیں، اور اس کے بعد اسے پڑھنے کے لیے پری کوالیفیکیشن کیا ہے، مطلب جو کچھ صلاحیتیں درکار ہیں، کچھ تصورات کی ضرورت ہے جنہیں پیدا کیے بغیر آدمی شاعری نہیں پڑھ سکتا۔ تو شاعری کو پڑھنے کے لیے ہمیں اپنے اندر کیا کیا چیزیں پیدا کرنی ہیں، ایک اس کا بیان کر لیتے ہیں، اور لیکن اس سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ خود شاعری کیا ہوتی ہے، شاعری کیا ہوتی ہے اور کسی تہذیب میں اس کا کیا کردار ہوتا ہے اور ہمیں اس کی ضرورت کیوں ہے۔ تو اس میں پہلی کیونکہ یہ سب نوجوان بیٹھے ہیں تو آپ لوگوں کا خیال کر کے جو ہے وہ باتوں کو بالکل ابتدا سے اور آسان انداز میں کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ جو باتیں کروں گا یہ شاعری کیا ہے کا پورا جواب نہیں ہوں گی، لیکن امید ہے کہ آپ لوگوں کے لیے مفید ہوں گی، کیونکہ آپ لوگوں کو شاعری پڑھنے کا آغاز کرنا ہے اور شاعری پڑھنے کی اہلیت حاصل کرنی ہے۔ لیکن یہ بھی جاننا ضروری ہوگا کہ جس چیز کو پڑھنے کے لیے ہمیں کچھ نئی صلاحیتیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے، کیا خود وہ چیز ہمارے لیے کسی بامعنی سطح پر مطلوب اور ضروری ہے بھی یا نہیں، تو وہ بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شاعری ایک جمالیاتی سرگرمی ہے جو لفظ پر قدرت کے ذریعے سے وجود میں آتی ہے، انجام پاتی ہے۔ یعنی شاعر کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس زبان میں شاعری کر رہا ہے اس زبان پر اسے بہت گہری اور تقریباً کامل دسترس اور قدرت ہو۔ شاعر کی پہلی ضرورت ہے لفظ شناسی، وہ لفظ کو جانتا ہو، اس میں پہلے سے موجود معانی کے ساتھ بھی، اور پھر اس لفظ سے کون سے نئے معنی پیدا کیے جا سکتے ہیں، لفظ میں موجود اس معنوی امکان کو بھی وہ استعمال میں لانے کی قوت رکھتا ہو۔ ٹھیک ہے نا، جیسے رات ایک لفظ ہے، تو مجھے اور آپ کو رات کے جو موجود معانی ہیں وہ ہم سب کو آتے ہیں کہ رات کسے کہتے ہیں، یا رات کتنی قسموں کی ہوتی ہے، اندھیری رات ہے، چاندنی رات ہے، یا ہجر کی رات ہے، وصل کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، مطلب یہ اب رات کی نسبتیں، تو رات کی نسبتیں بھی معروف ہیں، اور خود اس اکیلے لفظ کے جتنے مفاہیم ہیں وہ ہم سب لوگ تقریباً جانتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی آ کے یہ کہے کہ یہ رات اس درد کا شجر ہے جو مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے، تو اب یہاں
شاعر نے یہ بتا دیا کہ ایک بالکل طے شدہ مفہوم رکھنے والے لفظ میں بھی کسی نئے معنی میں ڈھلنے کا امکان میں نے تلاش کر کے اسے عمل میں لا کے دکھا دیا. ٹھیک ہے نا. اب یہ رات جس کو وہ کہہ رہے ہیں درد کا شجر ہے جو مجھ سے تجھ سے عظیم تر ہے، اب یہ رات وہ رات نہیں رہ گئی جس سے ہم آپ مانوس ہیں، جس کے مفہوم کو ہم آپ سمجھتے ہیں کہ جانتے ہیں. رات کا یہ بیان رات کے بارے میں ہمارے علم میں بھی اضافہ کرتا ہے، ہمارے احساس میں بھی اضافہ کرتا ہے، ہمارے رات کے سے وابستہ تخیل میں بھی اضافہ کرتا ہے. ایک بات یاد رکھنے کی، یہ بیچ میں کہہ دوں تو وہ انشاءاللہ کارآمد ہوگی، کہ لفظ کے معنی اور معنویت اس کے 3 درجے ہوتے ہیں، یعنی لفظ کے معنی کی 3 سطحیں ہوتی ہیں. ایک سطح وہ ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں مفہوم، لغوی مطلب. ایک سطح ہوتی ہے کہ اس لغوی مفہوم پر تخیل کی ایپلیکیشن کے بعد جو نئے معنی نکلتے ہیں وہ بھی اس لفظ سے منسوب ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تخیل کی ایپلیکیشن اگر نہ سمجھتے ہوں تو میں عرض کروں کہ تخیل آدمی کی ایک طاقت اور ایک صلاحیت ہے جو دیکھی ہوئی صورتوں سے نئی نئی صورتیں بناتا ہے. یعنی جو صورتیں آنکھ نے دیکھی ہیں اور ہم سب کی آنکھ اس صورت پر متفق ہے کہ یہ میز ہے، تو ہم سب کی آنکھیں اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ میز ہے. لیکن ہم میں سے کوئی ایک صاحب تخیل ہے تو وہ اس میز کو کہے گا کہ یہ شیشے کی طغیانی کے منجمد ہو جانے کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوئی تھی اس کا ایک ٹکڑا ہے. اب یہ اس پہ تخیل اپلائی ہو گیا. یا کوئی وہ ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے شیشے کا جو پیپر ویٹ ہوتا ہے جس کے اندر پتیاں سی بنی ہوتی ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کو ذرا تشبیہ دو یا اس کو ذرا تخیل اس پہ اپلائی کرو. تو خود انہوں نے کہا کہ یہ سمندر میں رنگین مچھلیاں تیر رہی ہیں. اب وہ پیپر ویٹ ہے، اس پہ تخیل اپلائی ہو گیا تو وہ ایک سمندر بن گیا جس میں رنگین مچھلیاں ساکت ہیں یا تیر رہی ہیں، اور وہ پیپر ویٹ اس بات کو الاؤ کر رہا ہے کہ تخیل اس سے یہ والی صورت عکس کر سکتا ہے. واضح ہے نہیں بات؟ تو لفظ کا دوسرا مطلب ہوتا ہے تخیل میں، تخیل سے. ٹھیک ہے. اور تیسرا جو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ احساساتی ہوتا ہے. تو ہر لفظ ان تینوں سطحوں پر ہے کہ ایک اس کا فکسڈ مطلب ہوتا ہے جس کو لغوی مطلب کہتے ہیں کہ رات کا مطلب رات ہے، دن نہیں. میز کا مطلب میز ہے، دیوار نہیں. تو یہ فکسڈ مطلب ہے جس میں سب لوگ متفق ہوتے ہیں. ایک اس کا تخیلی مطلب ہوتا ہے، یعنی تخیل کے استعمال ہونے کے نتیجے کے طور پر وہ مطلب نکلا ہوتا ہے، اور اس تخیل میں اتنی قوت ہوتی ہے کہ وہ لفظ کو مجبور کر دیتا ہے اپنے بنائے ہوئے معنی قبول کرنے پر. تو پھر تخیل سے پیدا ہونے والا لفظ بھی معنی بھی اگر طاقتور تخیل کی کارفرمائی کا نتیجہ ہو تو وہ بھی لفظ سے منسوب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. پھر اس میں بھی ایک اتفاق رائے پیدا ہوتا ہے. تو لیکن وہ بے لچک نہیں ہوتا، یعنی ذہن کے ایک حصے کا تعلق لفظ یا شے سے یہ ہے کہ وہاں لفظ یا چیز
فکسڈ میننگ رکھتی ہے۔ ذہن کا دوسرا حصہ جو تخیل ہے، وہاں وہ کہتا ہے کہ لفظ کی فکسڈ میننگ کا انکار کیے بغیر اس میں نئے نئے معانی داخل کیے جا سکتے ہیں، اس سے نئے نئے مفاہیم منسوب کیے جا سکتے ہیں، اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ یعنی لفظ کے فکسڈ معنی ہونے کے باوجود اس سے نئے نئے معنی پیدا کرنے کا عمل نہ صرف یہ کہ ممکن ہے بلکہ ضروری ہے، اور یہ ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ یہ سفر کسی ایک معنی پہ رکتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو تیسرا اس کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے جو احساسات کی تحویل میں ہوتا ہے، جو حسی مطلب ہوتا ہے۔ آپ سمجھیں نا، ایک لغوی مطلب، ایک تخیلی مطلب، اور ایک احساساتی مطلب۔ تو جیسے درد کا لفظ ہے، تو درد ایک ایسی چیز ہے جس کے احساس کا تجربہ ہم سب کو ہے۔ یعنی ہم سب کے لیے درد کا لفظ جس احساس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اس احساس سے ہم سب گزرے ہیں، ہم سب مانوس ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اب اس میں جتنی گہرائی پیدا ہوتی چلی جائے گی، ایک آدمی آتا ہے کہ وہ درد کے لیے مخصوص احساسات میں اضافہ کر دیتا ہے۔ آپ سمجھیں نا؟ یعنی وہ آپ کو درد کی کچھ نئی نئی جہتیں محسوس کروا دیتا ہے بیان کر کے۔ مطلب غم ہے ایک لفظ، تو غم مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، لیکن ایک آدمی آتا ہے، ایک بڑا شاعر آتا ہے، وہ غم کو اس طرح استعمال کر دیتا ہے کہ ہمارے تجربے میں آیا ہوا ہر غم چھوٹا محسوس ہونے لگتا ہے اس کے بیان کے مقابلے میں، اور اس کا بیان ہمارے اندر جس طرح کی المناکی پیدا کرتا ہے، ہمیں پیش آنے والے غموں میں سے کسی غم نے ہمیں اتنا المناک نہیں کیا ہوتا۔ تو یہ 3 معنی ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھنے چاہیے، اور یہ آپ کو پہلے سے آنے چاہیے، مطلب مشق کر کے۔ تو شاعری لفظوں کو ان 3 درجات معنی میں مربوط انداز میں کریٹو فورس کے ساتھ استعمال کرنے کا فن ہے۔ واضح ہے نہیں بات؟ تو بھائی سمجھیں نا، میں اس وقت سمجھ رہا ہوں کہ میں فرسٹ ایئر کی کلاس میں بیٹھا ہوں، فرسٹ ایئر کے لڑکوں بچیوں کو جس سطح کے بیان کی ضرورت ہے اسی سطح کا بیان کر رہا ہوں، تو امید ہے کہ اس میں کوئی مشکل نہیں محسوس ہو رہی ہوگی۔ تو اسی وجہ سے معنی کی ان 3 قسموں کی، جو گو کہ شاعری میں کہا جائے گا تو معنی کی 2 قسمیں ہیں، تخیلی معنی اور احساساتی معنی۔ جو لغوی معنی ہے وہ تو زبان میں معروف ہیں، مطلب وہ تو شاعر نے نہیں پیدا کیے۔ شاعری لفظ پر قدرت اور معنی پر تصرف کا نام ہے۔ تو معنی پر تصرف جو ہوتا ہے وہ تخیل سے ہوتا ہے، اور شدت احساس سے، اور شدت احساس میں بھی تخیل کی آمیزش ہوتی ہے تو ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض شاعروں کو کہتے ہیں کہ ان کے یہاں تخیل زیادہ ہے، بعض کے لیے کہتے ہیں ان کے یہاں احساس زیادہ ہے، کیفیات زیادہ ہیں۔ تو اس کا سبب یہی ہوتا ہے کہ ان کے یہاں لفظوں کا ان 2 میں سے ایک استعمال زیادہ ہوتا ہے، تو انہیں اسی چیز سے جیسے متعارف کروایا جاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہو گئی، تخیل اور لفظ کا تعلق اگر آپ کو خود سے سمجھنا ہو، اور سمجھنا چاہیے، تو اس کے لیے سب سے آسان تدبیر یہ ہے کہ آپ چیزوں کو تشبیہ دینے کی مشق کیا کریں۔
کہ یہ چیز ایسی ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ وہ شیشے کا پیپر ویٹ شفاف پانی کا ایک سمندر ہے جس میں رنگ برنگی مچھلیاں تیر رہی ہیں. تو اس طرح کی تشبیہ دیں، اور جتنا تشبیہ میں آپ فاصلہ بڑھائیں گے لفظ کے اوریجنل معنی سے، اتنا آپ کا تخیل مضبوط ہوگا. جتنا بھی فاصلہ آپ بڑھاتے چلے جائیں، یعنی جو چیز آپ تشبیہ کے نتیجے میں کہہ رہے ہیں اور جس چیز کو اس چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں، ان دونوں کے درمیان، یعنی مشبہ اور مشبہ بہ کہتے ہیں، ان دونوں کے درمیان جتنا فاصلہ بڑھاتے جائیں گے اتنا آپ کے اندر تخیل کی قوت مضبوط ہوتی جائے گی. واضح ہے نا؟ تو تخیل میں اگر تخیل سے، یعنی کہ بڑے شاعروں کے تخیل سے اگر خود کو مانوس کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ چیزوں کو ویسے ہی تشبیہ دیا کریں. جیسے میں نے ایک مرتبہ شاید انہی نشستوں میں کہا تھا کہ جیسے ایک حرف ہے، حرف تشبیہ ہے، اس پہ بہت زیادہ زور دیں کہ یہ صوفہ ہے جیسے، یہ دیوار ہے جیسے، اب یہ اس کو بھریں خالی جگہ کو. تو انشاءاللہ اس کے نتیجے میں آپ کو شاعری میں معنی آفرینی کا جو چینل ہے اس میں داخل ہونے کا موقع مل جائے گا. دوسرا وہ جو تھا کہ شدت احساس سے لفظ کے متعین معنی میں معنویت کی نئی نئی پرتیں پیدا کرنا، یہ بہت بڑے آدمی کا کام ہوتا ہے. کیونکہ احساسات میں تہداری ہو، احساسات میں کچھ اضافہ ہو جائے، احساسات میں کچھ نیا پن پیدا ہو جائے، یہ تقریباً ناممکن کام ہے. درد تو درد ہے نا، اور ہنسی ہنسی ہے، راحت راحت ہے. تو یہ لفظ اتنے بڑے ہیں کہ ہم اس کے ایک گوشے سے اپنے آپ کو ریلیٹ کر کے مطمئن رہتے ہیں، اور اس میں پھر ہمیں یہ جیسے ہمارے اندر یہ تصور ہی نہیں ہے کہ درد کے باطن میں بھی کوئی چیز ہے. یعنی احساسات کی بناوٹ عام آدمی کے لیے ایسی ہے کہ وہ یہ سوچتا ہی نہیں ہے کہ فلاں احساس کے باطن میں کچھ نئی جہتیں اور نئی تہیں اور نئی پرتیں ہیں. یہ کوئی نہیں سوچتا، کیونکہ احساس ایک فلیٹ سا تجربہ ہوتا ہے. وہ تجربہ بس محسوس کر لینا اس احساس کے بیان کے لیے بنائے گئے لفظ کو سمجھ لینے کا اطمینان پیدا کر دیتا ہے. لیکن یہ اطمینان جھوٹا اطمینان ہے. یہ مطلب نہ صرف یہ کہ لفظ کے ساتھ میرے تعلق میں کوئی سگنیفیکنس نہیں پیدا ہونے دیتا، بلکہ خود لفظ اور میرے وجود کے درمیان جو ایک آرگینک رشتہ ہے، اس رشتے کا پورا جو در و بست ہے، اس کا جو پورا ماحول ہے، اس کا جو پورا دائرہ ہے، اس کی طرف بھی نظر نہیں جانے دیتا. یہ بات میں کسی اور موقع پہ کہوں گا کہ لفظ اور وجود کا کیا تعلق ہے، وہ فی الحال بڑا موضوع ہے، وہ ابھی نہیں اٹھاتے. دوسری بات، یعنی یہ تو شاعر کی بات ہوگی کہ شاعر اسے کہتے ہیں کہ وہ لفظ پہ تخیل اپلائی کر سکے اور لفظ کے معنی کی احساساتی ساخت میں بھی اضافے کر سکے، گہرائیاں پیدا کر سکے. اور شاعری کا میری نظر میں وہ انسان نہیں ہے جو ایسا نہیں کرتا. یعنی شاعر واعر تو بات کی بات ہے، شاعری تو ایک فن ہے، وہ شخصیت انسانی شخصیت نہیں ہے. یعنی کہ وہ آدمی کیا ہے جو تخیل سے آبجیکٹ کو بیانڈ آبجیکٹیوٹی نہ لے جائے. وہ انسان کیا ہے جو اپنے احساس کو خلوص اور شدت کی وجہ سے بیانڈ سبجیکٹ نہ لے جائے.
جو احساس کو اپنے آپ سے بڑا نہ بنا دے، اور جو خیال ذہن میں بننے والی صورت کو شے کی موجود صورت سے زیادہ بامانی نہ بنا سکے، وہ آدمی کیا ہے، وہ اس کے جانور ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ یعنی جو آدمی اپنی موجودہ حدود سے نکلنے کا کوئی سامان نہیں رکھتا، یعنی جو اس کی اس وقت باؤنڈریز آف آئی ایم نیس ہیں، اس سے نکلنے کی خواہش نہیں رکھتا، اس سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتا، تو وہ بس ایسا ہے کہ وہ عقل رکھنے والا حیوان ہے، وہ ایک معمولی سا ذہن رکھنے والا حیوان ہے۔ وہ انسان کہتے ہی ایک 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 لہر ہے انسان، جو ہر حرکت میں سب سے پہلے خود کو پیچھے چھوڑتی ہے۔ تو جو آدمی ہر سانس میں اپنی قید سے نہیں نکلتا، وہ اپنے انسان ہونے کا نہ شعور حاصل کر سکتا ہے، نہ حق ادا کر سکتا ہے۔ تو شاعری کا ایک بہت بڑا مصرف، شاعری کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو امپرسنلائز کرتی ہے، یہ آپ کو خود سے نکلنے کے لیے جس وفور کی ضرورت ہے، جس زور کی ضرورت ہے، وہ خوشگوار حالت میں فراہم کرتی ہے۔ یعنی خود کو چھوڑنے کا عمل مجاہدے اور ریاضت سے ہوتا ہے تو وہ نفس کو ناگوار ہوتا ہے، لیکن ایک بڑا شاعر آ کر آپ سے خود کو چھڑوا لیتا ہے، آپ کو احساس خوشگواری میں رکھ کر۔ آپ سمجھیں یہ انسانیت کی مطلب انسانیت کے شعور اور انسانیت کے وجود کی تکمیل کے عمل میں آپ دیکھیں کہ بڑا شاعر کتنی معاونت کرتا ہے۔ آپ سمجھ، جیسے میر درد باندھیں گے، یعنی میر اگر غم کا لفظ استعمال کریں گے، درد کا لفظ استعمال کریں گے، تو وہ درد جو ہے وہ میر کی شخصیت کا درد نہیں ہے۔ اور اگر آپ شاعری کو پڑھنا جانتے ہیں تو میر کا وہ درد سن کے، وہ آفاقی درد سن کے، آپ اپنے اندر موجود پہلے سے موجود درد کو بھی پرسنلائز کرنے سے بچ جائیں گے۔ آپ سمجھیں کہ جو آدمی اپنے احساسات میں غیر شخصی ہو جائے، اس کے بارے میں یہ شبہ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ یہ اپنی چینز آف آئی ایم نیس کو توڑ نہیں چکا۔ آپ سمجھیں نا؟ تو اپنے آدمی کو جو اپنے بارے میں حاضر شعور ہے، اس سے نکلنے کے لیے تخیل معاونت کرتا ہے، اور آدمی کو اپنے ہونے کے جیسے احوال فی الحال حاصل ہیں، ان سے بلند ہونے میں احساسات کی ایسی غیر شخصی شدت جو ہے وہ مدد کرتی ہے۔ تو یہ تخیل کی مدد سے اپنی قید سے نکلنا، یا احساسات میں ایک غیر شخصی پن اور ایک غیر ذاتی پن، ایک یونیورسلائزیشن پیدا کر کے اپنے سے نکلنا، یہ دونوں بہت یقینی ریسکیورز ہیں ہمارے لیے، جو ہمیں اپنے پنجرے سے باہر نکالتے ہیں۔ اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں، یہ بڑا شاعر ہر دوسرے آدمی سے زیادہ خوبی اور تاثیر سے استعمال میں لاتا ہے۔ تو اس وجہ سے شاعری پڑھنا ضروری ہے، تاکہ آپ ہر وقت مطلب یہ آدمی یہ یاد رکھیے گا، آپ لوگ نوجوان ہیں ماشاءاللہ، آپ کے سامنے لمبی زندگی ہے۔ جس آدمی کی شخصیت اس کا نقش قدم نہیں ہے، اس کی کوئی شخصیت نہیں ہے۔ شخصیت پنجرے کی طرح نہیں بنانی چاہیے، نقش قدم ہے۔ آپ چلتے جا رہے ہیں، آپ کے قدم کا جو نشان پڑ رہا ہے وہ آپ کی شخصیت ہے، اور شخصیت ہے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جلدی ہی شخصیت ہی کا فریز اختیار کر لے گی۔ وہ آدمی شخصیت نہیں رکھتا جس کی شخصیت کا حال ایک لمحے کا نہ ہو، یعنی شخصیت ایک لمحے کا نام، جس کا ایک لمحے کا نام ہے، پاؤں کے ایک نشان کا نام ہے،
آپ کو اپنی رفتار وجود میں اپنی شخصیت کو پوری طرح چھوڑتے رہنے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ تو اسی کو سیلف لیسنس کہتے ہیں، اسی پہ اللہ سے تعلق میرا منحصر ہے، اسی سے آپ کے ساتھ تعلق میرا منحصر ہے کہ میں کس حد تک اپنی شخصیت سے آزاد ہوں۔ میں جتنا اپنی شخصیت سے آزاد ہوں اتنا اپنے تعلقات میں سچا اور کامل ہوں۔ اپنی شخصیت پر اصرار کرنے کے نتیجے میں میرے لیے آپ کوئی شے نہیں رہ جاتے جس کے لیے میں کچھ چھوڑوں یا کچھ قبول کروں۔ آپ سمجھ، اسی طرح اس تعلق کو آپ اللہ تک لے جائیے۔ تو خیر، تو بڑا شاعر جو ہے وہ اس انتہائی بڑے پروجیکٹ آف ہیومینٹی کو پورا کرنے میں، اس کا شعور پیدا کرنے میں، اس کی صلاحیت اور قوت پیدا کرنے میں ہماری مدد کرتا ہے۔ یہ بات آسان ہے نا، سادہ ہے نا۔ آدمی میں صرف ایک چیز مستقل ہونی چاہیے، وہ ہے اس کا نام اور اس کا پرنسپل تعارف۔ تو میرے پرنسپل تعارف دو ہیں، میرا ایک نام ہے۔ تو اب یہ نام، میری شخصیت روز بھی بدلے گی تو نام تو میرا یہی رہے گا۔ اور میری دو حیثیتیں ہیں، دو پوزیشنز ہیں جن کو کہتے ہیں پرنسپل پوزیشنز۔ وہ یہ ہے کہ میں انسان ہوں، یہ نہیں بدل سکتا، میں مسلمان ہوں، یہ نہیں بدل سکتا، یا میں کچھ بھی ہوں۔ کچھ چیزیں، دو چیزیں آدمی کے پاس ایسی ہوتی ہیں جو اس کی نظر میں کبھی نہیں بدل سکتی۔ تو بس ان کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی شخصیت کی تشکیل میں کام آنے والی ہر ڈیفینیشن کو بدلتے رہنا میری ذمہ داری ہے۔ یہ اسی کانٹیکس میں آ جاتی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا ایک دن پچھلے دن سے یہ حدیث ہے کہ جس کا آج اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں ہے وہ ہلاک ہو گیا۔ ہلاک ہونے کا مطلب آپ لے لیں معدوم ہے، وہ موجود ہونا کوالیفائی نہیں کرتا۔ جو آج بھی وہی ہے جیسا کل تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ آج کے لمحے موجودیت میں وہ سروائیو نہیں کر پایا نا، وہ تو پچھلے لمحے موجودیت کو اپنا حصار بنا چکا ہے۔ یہ جو لمحے موجودیت آج کی شکل میں آیا ہے اس میں یہ داخل ہی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس میں داخل ہونے کے لیے پچھلے لمحے موجودیت کی جکڑ سے نکلنا ضروری تھا۔ اب ذرا 2-4 منٹ مجھے دے دیں تو میں وہ، کیونکہ یہ آخر میں کچھ وائزانہ سی ہو گئی، اس کو دوبارہ شاعری کی طرف لاتے ہیں۔ تو خیر، تو وہ جو بات شاعری پہ چل رہی تھی، تو پہلی بات ہو گئی کہ لفظ پر قدرت اور اس قدرت کے دو مظاہر ہیں۔ دوسرے یہ کہ شاعری کو جمالیاتی سرگرمی کہا جاتا ہے۔ جہاں بھی آپ پڑھیں گے شاعری جو ہے وہ جمالیاتی سرگرمی ہے۔ اب اس میں ایک مشکل آتی ہے، جمالیات سے ہم سمجھتے ہیں کہ خوبصورتی پیدا کرنے اور اپریشیٹ کر سکنے کا فن۔ جمالیات کی جو آسان اور سادہ تعریف ہے، ابتدائی، پوری نہیں ہے، کہ جمالیات حسن کے احوال سے تعلق رکھتی ہے، اور یا تو جمالیات پر کھڑے ہو کر آدمی، یعنی ایک تصور حسن پر کھڑا ہو کر آدمی حسن کریٹ کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ موجود حسن کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ تو کریٹ کرو یا اپریشیٹ کرو، حسن مشترک ہے، اس کو کہتے ہیں جمالیات۔ واضح ہے نا کہ تخلیق جمال اور تحسین جمال کی صلاحیت یہ جمالیات ہے۔ تو مشکل یہ پیدا ہوتی ہے کہ شاعری کے غالب حصے میں بظاہر حسن نہیں ہے، یعنی اچھے بڑے شاعروں کے یہاں
مطلب حسن کی پہلی تعریف کیا ہے کہ جو آنکھوں کو اچھا لگے، پہلی تعریف یہ ہے نا. تو بہت سی شاعری کا ایک اچھا خاصا حصہ ہے کہ جس سے بننے والا منظر آنکھوں کو اچھا نہیں لگتا، یا اس سے کوئی منظر بنتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح یہ ہے کہ حسن کیا ہے؟ جو احساس میں فرحت کی تاثیر رکھتا ہو، جو اندر مجھے فرحت پہنچائے، میرے اندر احساس سے فرحت پیدا کرے، خوشی پیدا کرے، خوشگواری پیدا کرے. تو چاہے آنکھوں کو نظر نہ آئے. تو بہت سی شاعری ایسی ہے جو احساسات میں فرحت اور خوشگواری نہیں پیدا کرتی، اور اس شاعری کو مطلب شاعری مانا جاتا ہے، بعض مرتبہ اسے اچھی شاعری بھی مانا جاتا ہے. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا. اب جیسے میر کا شعر ہے، یہاں پلی تھن نکل گیا وہاں غیر اپنی ٹکی لگائے جاتا ہے. اب یہ بالکل بازاری سا لہجہ اور بالکل بیکار سی تصویر، مکروہ تصویر بنتی ہے اس کی، یعنی کراہت آئے. لیکن یہ شعر میر کا انتخاب کرتے وقت شامل کرنا ہوتا ہے. تو اب اس کی تصویر بھی ناگوار، اس کی آواز بھی ناگوار، اور اس سے پیدا ہونے والا احساس بھی ناخوشگوار. لیکن یہ شعر میر کے منتخب اشعار میں اگر کوئی لے آئے تو اس پر اعتراض کرنے کا کوئی فنی راستہ نہیں ہے. اسی طرح بہت سے منظر ہیں جیسے وہ بھی کری ہیں، بہت سے احساسات آدمی کو مکروہ لگتے ہیں، بدصورت لگتے ہیں. یعنی ہم مختصر لفظوں میں یہ کہیں کہ بہت سی شاعری کا بہت سا ایسا حصہ ہے جو بصری بدصورتی بھی پیدا کرتا ہے، احساساتی بدصورتی بھی پیدا کرتا ہے، لیکن اس سے شاعری مانا جاتا ہے. یہ کس وجہ سے مانا جاتا ہے یہ بس جاننا ضروری ہے. اس سے جمالیات کے بارے میں آپ کے تصور میں بھی ایک بلندی پیدا ہوگی یا ایک وسعت پیدا ہوگی. وہ یہ کہ لفظ پر قدرت جمالیاتی نتائج پیدا کرتی ہے. لفظ پر تخیل یا شدت احساس اپلائی ہو کر جو نتیجہ نکلے گا وہ شاعری ہے. تو جمالیات کہتے ہیں کمال اظہار کو، جمالیات کہتے ہیں پرفیکٹ ایکسپریشن کو. تو شاعری کمال اظہار کا تقاضا کرتی ہے، اور یہ کمال اظہار لفظ پر قدرت سے میسر آتا ہے، یعنی لفظ پر قدرت کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے. احساسات اور خیالات کی خوبصورتی اس میں ثانوی چیز ہے. تو پرائمری چیز یہ ہے کہ شاعری میں یہ دیکھا جائے گا کہ شاعر کو لفظ پر کتنی قدرت ہے. تو لفظ پر قدرت کے نتائج چاہے اگلی بھی ہوں، اس سے بننے والا منظر چاہے بدصورت ہو، لیکن لفظ کو ایک اعلیٰ درجے کی کرافٹس مین شپ کے ساتھ اس نے استعمال کر دیا تو اب یہ شاعری ہے. واضح ہے نہیں بات؟ یہ جیسے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. اب یہ دوسری تعریف کرتا ہوں شاعری کی. ابھی تک ہم ایک ہی تعریف کے دائرے میں ہیں کہ شاعری لفظ پر قدرت کے نتیجے میں پیدا ہونے والے اظہار کا نام ہے. اب اس کی دوسری تعریف کرتا ہوں. آپ ایکسپریشن اور پرسیپشن کا فرق سمجھتے ہیں؟ مطلب ابھی تک تو ہم نے ایکسپریشن میں دکھایا ہے نا کہ شاعری ایکسپریشن ہے. جیسے جمالیات کی تعریف بھی جو ہے، جمالیات کسے کہتے ہیں؟
حسن کو ڈیفائن کرنا. تو جمالیات کا ایک بہت بڑا نام ہے کروچے، بہت بڑا نام ہے ایستھیٹکس کا. وہ کہتا ہے کہ بیوٹی از ایکسپریشن، حسن اظہار ہے. وہ اظہار معنوی بھی ہو سکتا ہے اور فارم کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال حسن اظہار ہے. تو کروچے کا یہ قول شاعری میں سب سے زیادہ مقبول قول ہے شاعروں میں. حسن اظہار ہے. اظہار ذہن اور لفظ کے آئیڈینٹیکل ہونے کا نتیجہ ہے. لفظ اور ذہن، معنی یعنی لفظ اور معنی کے رشتے اگر ذہن سے طے ہونے لگیں تو اس کا نتیجہ کمال اظہار ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ شاعر کرتا ہے اور یہ شاعری کا ہی موضوع ہے. اب دوسرا جو ہے، ابھی تک ہم نے ایکسپریشن کی طرف رکھا تھا زور، اب دوسرا پہلو ہے پرسیپشن کا. یعنی ایکسپریشن کیا ہے؟ کہ حسن کا ظاہر ہو جانا. یعنی ایکسپریشن کو اگر ہم کہیں تو وہ حسن کا وجود ہے. پرسیپشن حسن کا شعور ہے. پرسیپشن میں حسن ذہنی ہے. واضح ہے نا؟ تو ایکسپریشن اور پرسیپشن میں یہ فرق ہے، جس کو کہتے ہیں اظہار اور ادراک. ادراک تو آسان لفظ ہے نا. تو اب دوسرا درجہ ہے ڈیفینیشن کا شاعری کے، کہ شاعری، اب ایک تعریف کے انداز میں ایک فقرہ کہتا ہوں کہ شاعری بلندی اظہار یا کمال اظہار اور کمال ادراک کا مجموعہ ہے. یعنی شاعری میں جو ایکسپریشن ہے اس کی سطح ایک تو فنی طور پہ طے ہوتی ہے کہ یہ لفظوں کی مناسبتیں کتنی پیدا کی ہیں. دوسرے اس کے معنوی سطح پہ ہوتی ہے کہ اس میں تخیل کیسا ہے، اس میں فکر کتنی ہے. تو بڑا شاعر جو ہے وہ بڑے ادراک اور بڑے اظہار کو بلینڈ کر کے شاعری کرتا ہے. بڑی شاعری بڑے ادراک اور بڑے اظہار کا مجموعہ ہوتی ہے. ادراک کا لفظ مجھے شبہ ہے کہ شاید پوری طرح کنوے نہیں ہو رہا. ادراک کہتے ہیں ذہن اور احساس میں جو چیز بھی قابل شناخت ہو جائے اسے ادراک کہتے ہیں. ادراک کہتے ہیں پانے کو، پانا. آپ سمجھے نا؟ یعنی ایک احساس ہے وہ میرے اندر شناخت، میرے لیے قابل شناخت ہے، تو یہ ادراک حسی ہے. ایک تصور اور مفہوم ہے جو میرے ذہن میں مکمل ہو کے قابل شناخت ہو گیا، تو اسے ادراک ذہنی کہتے ہیں. واضح ہے نا؟ تو شاعر ادراک ذہنی، ادراک حسی اور اظہار کا مجموعہ بنا دیتا ہے، ان کو ایک کل میں ڈھال دیتا ہے. واضح ہے نا؟ تو اس کو جو میں تخیل کہہ رہا تھا اس کو یہاں لے لیں ادراک ذہنی، اور جو احساسات کہہ رہا تھا اسے کہہ لیں ادراک حسی. واضح ہے نا؟ تو دوسری تعریف شاعری کی یہ ہے. اور اس کے لیے مطلب شاعری کے اس درجے کو اپریشیٹ کرنے کی قابلیت پیدا کرنے کے لیے سب سے زیادہ مفید چیز ہے فلسفے کا مطالعہ. جو آدمی بھی فلسفیانہ علم چاہے نہ رکھتا ہو، یعنی کہ ضروری نہیں کہ وہ فلسفوں کی تشریح کر سکتا ہو، ان پہ تنقید کر سکتا ہو، یہ ضروری نہیں، لیکن فلسفیانہ ذوق رکھتا ہو. تو جو آدمی فلسفیانہ ذوق رکھتا ہے وہ شاعری کی سمجھ اور اس کی اپریسیشن میں دوسروں سے آگے ہوتا ہے. تو فلسفہ کسے کہتے ہیں؟
فلسفہ انسانی ذہن کی وہ کوشش ہے جو صورت کو کھرچ کر حقیقت ڈھونڈنا چاہتی ہے. بس اتنی یہ سادہ سی بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سب فلسفی ایسا کرتے ہیں، نہیں، میں ویسے کہہ رہا ہوں کہ جس آدمی کی نظر صورت پر پڑھ کر مطمئن نہ ہو وہ فلسفیانہ ذوق رکھتا ہے. جو آدمی فارم کو سمبل سمجھتا ہو، ایبسلیوٹ آبجیکٹ نہ سمجھتا ہو، جو فارم کے دیکھ لینے کو آنکھ کی منزل بنانے پر راضی نہ ہو بلکہ کچھ اور اس کے پیچھے جھانکنا چاہتا ہو، وہ فلسفیانہ ذوق رکھتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر چیز کو علامت سمجھنے کا عادی ہے، یعنی ہر چیز کو اینڈ میننگ نہیں سمجھتا، علامت سمجھتا ہے کسی اپنے سے بڑی چیز کی. تو جو بھی چیزوں کو علامت کی حیثیت سے دیکھنے کا عادی ہے وہ فلسفیانہ ذوق رکھتا ہے. تو یہ آدمی بڑی شاعری کو دوسروں کے مقابلے میں زیادہ اپریشیٹ کر سکتا ہے، کیونکہ بڑی شاعری بڑے معنی کی بھی شاعری ہوتی ہے، اور بڑے معنی تک پہنچنے کا راستہ فلسفیانہ بصیرت اور ذوق ہی سے کھلتا ہے. چاہے علم نہ ہو، اتنا علم نہ ہو وہ کوئی بات نہیں. تو اب جیسے اس میں تھا کہ آپ تشبیہ دینا سیکھیں، یہاں یہ ہے کہ آپ چیزوں کے پیچھے جھانکنے کی کوشش کریں اور پیچھے کیا ہو سکتا ہے اس کا دھندلا سا ایک تصور بھی ذہن میں قائم کریں. یعنی نادیدہ کو بھی پینٹ کریں اپنے ذہن کے کینوس پر، جو نہیں دیکھا اسے اندازے سے ذہن پہ کے کینوس پہ پینٹ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ دیوار کے اس طرف کیا ہے. تو خواہش مجھے اس طرف دیکھنے کی ہے، اور اس خواہش میں ایسی شدت ہے کہ اس طرف کیا ہو سکتا ہے اس کا ایک تصور بھی قائم ہو جاتا ہے. سمجھ گئے نا؟ تو یہ کرنے کی مشق کریں. اس کے نتیجے میں بھی مطلب شخصیت کی اٹھان بھی میسر آئے گی، زندگی میں معنی پیدا ہوتے ہوئے بھی دکھائی دیں گے، اپنے مقاصد کو غیر شخصی رکھنے کی قوت بھی حاصل ہوگی، انسانیت میں بھی ترقی ہوگی، نظریاتی شناخت میں بھی مضبوطی پیدا ہوگی. غرض ہر طرح کا فائدہ ہی فائدہ ہے. اور ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ بڑے شاعروں کا کلام اپریشیٹ کرنے کے لائق ہو جائیں گے چاہے اس کی تشریح نہ کر سکیں. آپ سمجھیں، ہم لوگوں کا بڑا مسئلہ یہی ہے نا کہ بڑائی کو نہ سمجھ سکنا یہ کوئی شرمانے کی بات نہیں ہے، لیکن بڑی چیزوں اور بڑی باتوں کی کشش محسوس نہ کرنا یہ جرم ہے، یہ جرم ہے. اب ہم کہاں سمجھتے ہیں کہ وہ یہ لامحدود کائنات کو ہم تو نہیں سمجھتے، ہم تو ایک لفظ جانتے ہیں، لیکن نہ جاننے کے باوجود، نہ سمجھ سکنے کے باوجود کائنات کی لامحدودیت ہمارے اندر بھی ایک تقریباً لامحدودیت پیدا کرتی ہے نا. ذوق کی وجہ سے لامحدودیت کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے. یعنی ذوق کسے کہتے ہیں؟ وجودی ارج کو جس میں ذہن چاہے داخل ہو چاہے نہ ہو. تو میرے اندر یہ وجودی امنگ تو ہونی چاہیے نا کہ میں بڑی چیزوں کو چھو لوں، میں بڑی چیزوں کو کی کشش کو محسوس کر لوں. سمجھنا بہت تھوڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے. وہ سمجھنے کی کوشش کرنے میں پھر مضحکہ خیز نتائج بھی نکلتے ہیں. اس کے لیے زندگی ایک خاص طرز کی ہونی چاہیے محنت کرنے والوں کی. تو اس میں محنت کچھ نہیں ہے، اس میں صرف ایک فیصلہ درکار ہے کہ مجھے ایک وجودی اٹھان پیدا کرنی ہے چاہے ذہنی ترقی کا موقع نہ مل سکے. یعنی فہم اگر کمزور بھی ہے
تو ذوق میں کمی نہیں ہونی چاہیے. یہ چیز بھی مطلب اگر میں یہ فیصلہ کر لوں تو اس فیصلے کو پرکشش بنا کر اس پہ قائم رہنے کی طاقت مجھے شاعری فراہم کرتی ہے یا شاعری سب سے زیادہ فراہم کرتی ہے. تو اب آپ سوچیے کہ کتنی آسانی ہے. آپ بڑی شاعری پڑھیں ذرا اور تھوڑا لفظ کو پہچاننے کی عادت میں، یعنی شاعری کے کوالیفائڈ ریڈر کی طرح آپ بڑی شاعری پڑھیں تو ایک ہفتہ آپ خلوت میں بیٹھ جائیں اور کہیں کہ میں اعتکاف کر رہا ہوں دیوان شمس کے ساتھ، تو آپ ایک ہفتے بعد نکلیں گے تو وہ نہیں رہیں گے جو ایک ہفتے پہلے تھے. مطلب یہ یقینی بات ہے. آپ کتنے بھی ہمارے ڈپریشنز بھی جیسے بلیوں اور طوطوں کے ڈپریشن ہیں، وہ انسانی ڈپریشن بھی نہیں ہے. تو اس طرح کی جو ایک ان ہیومن ڈپریسو اسٹیٹس ہوتی ہیں یہ مسلط ہیں، سبھی پہ مسلط ہیں. تو آپ ذرا پڑھ لیجئے جا کے حافظ کو، تو آپ کو اس ڈپریشن سے نکال دے گا اور ایک ایسی فکر میں مبتلا کر دے گا جس کی چبھن لذیذ ہے. کہ وہ آپ کو رونے کے لائق بنا دے گا خوشی کی مسلسل فراہمی کے ساتھ. یہ کر کے دیکھیے نا، یہ کر کے دیکھیے، اور اس میں مجھ سے جو مدد چاہیے میں حاضر ہوں، لیکن اس کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے انجام دیجیے. اور شاعری پڑھنا پڑھانا خود کوئی مقصد نہیں ہے، مقصد ہے ایک جینوین انسان بننا. تو اس میں جو ہے اس مقصد کو حاصل کرنے میں بعض معاملات میں شاعری ہماری مدد کرتی ہے، وہ ثابت ہے. ٹھیک ہے نا؟ مطلب سب سے بڑی بات یہ کہ جو بڑا مقصد ہے میں اسے سمجھنے کی قابلیت نہیں رکھتا، لیکن اس بڑے مقصد سے جڑے رہنے کے لیے، اس کی طرف یکسو رہنے کے لیے میرے اندر اس کی طرف سے جو کشش محسوس ہونی چاہیے وہ تو ہونی چاہیے نا، وہ شاعری فراہم کر دیتی ہے. شاعری چیزوں کو پرکشش بنا دیتی ہے، یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے. تو اگر آپ اپنے اس مقصد کو سامنے رکھ کر شاعری سے لطف اندوز ہوں تو آپ کو خود محسوس ہوگا کہ مقاصد آپ نے شاعری سے نہیں لیے ہیں، مقاصد آپ کے اپنے ہیں، لیکن ان مقاصد کے ساتھ آپ کے قلبی تعلق میں شاعری آپ کی مدد کرے گی. مطلب وہ ان مقاصد کو بھولنے نہیں دے گی، ان مقاصد سے آپ کو بیزار نہیں ہونے دے گی، ان مقاصد کو محض قانونی نہیں رہنے دے گی، ان مقاصد کو جبر نہیں بننے دے گی، بلکہ ان مقاصد کو پرکشش رکھے گی. اتنا پرکشش رکھے گی کہ ان کی طرف دوڑنے میں آپ تھکیں گے نہیں. تو آج یہ دو باتیں کرنی تھیں. وہ سر ایک سوال. جی جی سر ابھی آپ نے بات کی کہ حافظ کی مثال آپ نے دی کہ آپ انہیں پڑھیں گے تو آپ کو مسلسل جو چبھن ہے اس کے ساتھ آپ کو مسرت مسلسل ملے گی. تو سر کیا یہی وہ تہدار احساس ہے جس کا آپ نے ذکر ایک بڑے شعر کی تعریف میں آپ نے کیا تھا؟ بالکل. بلکہ ہم جب اس سلسلے کو ہم کبھی کبھی کیا کریں گے کہ شاعری کیا ہے، یہ ابھی ہم نے بات ختم نہیں کی ہے. تو اس میں پھر ہم آپ بتائیں گے کہ بڑے شاعر جو ہوتے ہیں وہ مختلف احساسات کو یکجان کر دیتے ہیں، ان کے فرق کو کم کر دیتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں. اسی طرح ایک دوسرے سے عقلی طور پر تصادم رکھنے والے خیالات میں بھی وہ آپس میں جوڑ دیتے ہیں.
یعنی جو عقل میں ایک دوسرے سے متصادم خیالات ہیں، بڑا شاعر آ کر جمالیاتی شعور میں ان متصادم خیالات سے ایک وحدت پیدا کرتے ہیں. تو لیکن یہ ذرا ایڈوانس باتیں ہیں، یہ بعد میں کریں گے انشاءاللہ. سر کیونکہ یہ شاعری پہ ہی ابھی نشست ہوئی ہے، تو اگر آپ ایک تبرکاً ایک حافظ کا کوئی شعر سنا دیں ہم سب کو، اور اس کو تھوڑا سا مطلب اگر سمجھا دیں ایلیبوریٹ کر دیں. ٹھیک، ابھی سناتا سر ہوں، ابھی سناتا ہوں. مطلب یہ نفرت ختم ہو گیا. اب حافظ کا ایک شعر. حافظ کا ایک مطلع ہے، اس کا ایک مصرع ایسا ہے کہ اگر مصرے کو کہا جا سکے کہ تاریخ کا سب سے بڑا مصرع تو وہ ہے. کسی بھی روایت میں اتنا بڑا مصرع نہیں ہے. مبارک شعر سناتا ہوں کہ دل، جو میں کہہ رہا تھا کہ غم تسکین کے ساتھ، آپ کو کیا معلوم کہ مطلب آپ کو تو معلوم ہے، ظاہر ہے کہ خوشی میں ایک احساس پستی ہوتا ہے، غم میں احساس بلندی ہوتا ہے. تو بڑی چیز خوش ہو سکنا نہیں ہے، بڑی چیز ہے دکھی ہو سکنا. خوش تو سب ہو جاتے ہیں. تو غم میرے اندر رفعت پیدا کرتا ہے. تو اگر غم رفعت کے ساتھ ایکسپریس ہو جائے تو اس سے ایک طمانینت، اطمینان اور خوشی بھی ہوتی ہے. اسے میں کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ اس طرح کر دیتے ہیں. اب دیکھیں، انتہائی غم ہے اور انتہائی بلندی ہے کہ دل می رود ز دستم، صاحب دلاں خدا را. اس مصرے پہ جان چلی جائے کسی کی تو تعجب نہ ہو. یہ مصرع ایسا ہے، دل می رود ز دستم، صاحب دلاں خدا را، دردا کے راز پنہاں خواہد شد آشکارا. پہلے غم کا مائکروکازم بنایا دل می. دل غم کا مائکروکازم. مائکروکازم سمجھتے ہیں؟ یعنی باطنی دنیا، باطنی کائنات. اور میکروکازم کہتے ہیں خارجی کائنات کو. ٹھیک ہے نا؟ تو پہلے میں غم کا مائکروکازم بنایا دل، اور پھر دوسرے میں غم کا میکروکازم بنا دیا. یعنی غم کی حکومت اندر اور باہر قائم کر کے دکھا دی. اور ظاہر ہے پوری کائنات غم میں سمٹ آئے، اندر کی بھی باہر کی بھی، تو اس سے بڑھ کے بلندی کا احساس کیا ہوگا. تو دل می رود ز دستم، کہ دل میرے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے، یعنی میں عاشق ہوتا جا رہا ہوں. صاحب دلاں خدا را، کہ اے لوگوں جو ابھی تک دل کو اپنے اندر سنبھالے ہوئے ہو خدا کے لیے. یہ اس کا ترجمہ ہے. اب خدا را میں ہزار شیڈز ہیں. خدا کے لیے مدد کرو، خدا کے لیے میرا دکھ سمجھو، خدا کے لیے یہ بتا دو کہ دل کو ہاتھوں سے نکلنے سے تم نے کیسے روکا ہوا ہے. اور پھر صاحب دلاں کے بھی دو مطلب ہیں. ایک وہ کہ سامنے کا مطلب ہے کہ جو دل کو ابھی اپنے اندر تھامے ہوئے ہیں، سنبھالے ہوئے ہیں. میرا تو دل نکلا جا رہا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ دل اگر ہاتھوں سے نہ نکلے تو دل ہے ہی نہیں، پھر تو وہ سل ہے. دل کہاں ہے؟ یعنی دل عاشق نہ ہو تو دل کہاں ہے؟ ہاتھوں سے نہ نکلے تو دل کہاں ہے؟ تو صاحب دل کہتے ہیں عاشق کو کہ اے لوگوں جن کا دل ان کے ہاتھوں سے نکل کر پھر ان کی طرف لوٹ کر آیا مکمل ہو کر،
مجھے بتاؤ، میری رہنمائی کرو. سمجھ رہے ہیں نا کہ میں عاشق ہوتا جا رہا ہوں، محبوب کا تعین کیے بغیر. اے وہ لوگوں جو متعین محبوب کے عاشق ہو، میری مدد کرو، میری رہنمائی کرو. تو لیکن یہ اس کا مراد نہیں ہے، لیکن میں ویسے کروں اس میں شیڈز کیا کیا نکلتے ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ میرے ہاتھوں سے دل نکلا جا رہا ہے، اے صاحب دلو جن کے دل پہلے ہی ان کے ہاتھوں سے نکل جانے کے بعد انہیں لوٹائے گئے کامل کر کے، وہ میری رہنمائی کریں، مجھے تسلی دیں، میری مدد کریں. اور دردا کے راز پنہاں خواہد شد آشکارا. اب یہاں اپنا مرتبہ بتا رہے ہیں کہ افسوس کہ جس راز کو دل میں چھپا رکھا تھا، دل کے ہاتھوں سے نکل جانے کی وجہ سے وہ راز فاش ہو جائے گا، سب پر آشکار ہو جائے گا. تو اے صاحب دلو جنہوں نے دل کو اس کے راز سمیت اپنے اندر رکھا ہوا ہے، مجھے بتاؤ کہ میں کیسے اس راز کو فاش ہونے سے روکوں. کمال کے حافظ جو ہے نا، حافظ بہت ہی بڑی چیز ہے. حافظ کی شاعری رنگین بگولے کی طرح ہے، جو آپ کو یہ بتا دیتی ہے، ایک تو یہ دکھا دیتی ہے کہ آپ اس کے آگے کاغذ کے پرزوں سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اور دوسرے اس میں کاغذ کے پرزے کی طرح گردش کرنے میں فرحت محسوس ہوتی ہے. رنگین بگولا ہے اور بلند ہو جاتا ہے نا، وہ زمین پہ پڑا تھا، اس بگولے نے آ تو اسے آسمان پہ پہنچا. تو جس بگولے کی نظر ہونا اچھا لگتا ہے، یہ حافظ کی شاعری کا ایسنس ہے. حافظ کے آگے کوئی ریزسٹ نہیں کر سکتا، تو بہت زور ہے. سر مطلب جتنا تھوڑا بہت شاعری کو جو پڑھا ہے سر، اس میں ایک اپنی آبزرویشن سر ہوتی ہے کہ مجھے کچھ ایسا محسوس ہوا ہے کہ جو عاشق ہے وہ محبوب کو گلوریفائی کرتا ہے سر. ایک تو سر محبوب کو ہی بڑھا کر، اور ایک اپنے آپ کو نیچے گرا کر، کہ خواجہ غلام فرید کا کلام جو ہے میرا عشق بھی تو میرا یار، تو اس کے اثر آخر میں آ کے کہتے ہیں کہ نیتا کمتر جے یار فرید قبول کرے، سرکار بھی تو سلطان بھی تو، نیتا کہتر کمتر آخر ادنا، لا شے لا انسان بھی تو. تو میں بس ویسے ہی سر پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ درست ہے، یا پھر اس میں اور بھی مختلف ڈائمینشنز ہیں اس چیز میں؟ نہیں، بہت سی ڈائمینشن ہیں، لیکن عشق کی روایت یہی ہے کہ عاشق وہی ہے جو خود کو محبوب پر نثار کرے، خود کو فنا کرے. تو اگر وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھے گا تو نثار کیسے کرے گا، فنا کیسے کرے گا. تو یہ عشق کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے محبوب کے انتخاب میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. محبوب وہی ہے جس پہ خود کو نثار کیا جائے. تو جس نے محبوب کے انتخاب میں غلطی ایسی ہی ہے جیسے معبود کے انتخاب میں غلطی. تو محبوب وہی ہے جو معبود ہے، بس. تو یہ جب سے چھوڑا ہے نا تو محبت کی صلاحیت ہی ختم ہو گئی. اب تو وحدت معبود ضروری ہے نا، تو وحدت محبوب بھی ضروری ہے. تو
وحدت محبوب اگر ایک نہیں ہے تو محبت دو کا ہے. محبوب اگر ہر اعتبار سے بڑا نہیں ہے تو عاشق جھوٹا ہے. اب ان شرائط کو اپلائی کر کے دیکھ لیجیے کہ محبوب اس دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ہمارے سمجھوتے ہوتے ہیں نا. مطلب کمزور لمحوں میں اچھی لگنے والی چیز کو محبوب نہیں بنایا جاتا. محبوب اپنے وجود کی حقیقت کو بیدار کر کے عشق کا فیصلہ کرنا ہے. اس عشق کے فیصلے کا ہدف کوئی خاتون تو نہیں ہو سکتی نا، یا اولاد نہیں ہو سکتی، ماں باپ نہیں ہو سکتے. اس کا ہدف تو اللہ ہی ہوگا نا. محبوب اپنے حسن سے بڑا ہوتا ہے، عاشق اپنے عشق سے چھوٹا ہوتا ہے. یہ قانون ہے. ہم تو خالق کی ذات پھر بڑی خوبصورت لگنی شروع ہو جاتی ہے باتوں کے ساتھ. اگر دیکھا جائے کس کے ساتھ؟ اگر ان باتوں کے ساتھ دیکھا جائے جو آپ نے اصول دیے. محبت جو ہے نا وہ عابدانہ جذبہ ہے. بس اتنا یاد رکھیں، محبت عابدانہ جذبہ ہے. محبوب معبود ہوتا ہے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ اپنے آپ کو نثار کر دینا. یہی معنی محبت کے ہیں. تو باقی جو ایک یہ ادھر یہ اچھا لگ گیا وہ اچھا لگ گیا، یہ یہاں تک ہی ہے کہ یہ اچھا لگ گیا یہ اچھا لگ گیا. وہ اچھا لگنا عشق نہیں ہے. جو اچھا لگ رہا ہے وہ محبوب نہیں ہے. اسے کوئی اور عنوان دے دیں. لیکن غالب وغیرہ نے جو کرپشن کی ہے نا وہ یہ کہ اس کو محبوب کا عنوان دے کر اس کو لتاڑنا شروع کر دیا. اس کو کوئی اور عنوان دے. سر کچھ لوگوں کے ذہن میں مطلب یہ بھی ہوتا ہے، اور کئی شاعروں نے بھی یہ چیز رکھی ہے کہ جو عشق مجازی ہے وہ آپ کا عشق حقیقی کی طرف سیڑھیوں کا کام کرتا ہے. تو لوگ اس کو فارمولہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں آدھا عمل کر لو. بہانہ بنا لیا. یہ تو جو آدمی مغلوب ہو جاتا ہے عشق مجازی میں، تو پرانے مشائخ کہتے تھے کہ اس میں خود کو فنا کرنے کی کا ایک جذبہ پیدا ہو گیا نا، تو اب اس کو وہ جذبہ پیدا کرنے میں مجاہدہ نہیں کرنا پڑے گا. اب اس کا محبوب بدل دو، تیاری اس کی پوری ہے. بس ان معنوں میں یہ فقرہ کہا جاتا ہے. یہ تھوڑی کہا جاتا ہے پہلے جا کے عشق مجازی کرو پھر عشق حقیقی کرنا. یہ مطلب تھوڑی ہے اس کا. اور بھائی محبت اللہ کی محبوبیت دیکھ کر ہی لوگوں سے ہوتی ہے. جس کا محبوب اللہ نہیں ہے وہ کسی سے محبت سچے معنی میں نہیں کر سکتا. یہ جو حسن ہے دنیا میں یہ اللہ کی محبوبیت کی نشانیاں ہیں. اب مجھے پیڑ سے محبت ہو گئی، بہت خوبصورت پیڑ، تو کروں گا اس سے محبت، لیکن اسے محبوب نہیں کہوں گا. میں کہوں گا پیڑ سے محبت مجھے اس لیے ہے کہ اللہ کا محبوب ہونا اور میرے تجربے میں آ جائے. اس کی تو پابندی کرو نا کہ ہر چیز سے محبت کرو، جس سے بھی کرو بس یہ کہہ کے کرو کہ یہ مجھے اس لیے اچھا لگتا ہے تاکہ اللہ کی محبت میں تربیت حاصل کرتا ہے. اللہ کو محبوب بنانا آسان ہوتا چلا جاتا ہے. بہترین ہے. جیسے تصوف میں دو عقائد پائے جاتے ہیں، عقیدہ وحدت الوجود اور شہود.
جو آپ بات کریں یہ شہود کے زمرے میں آتی ہے؟ ہاں، دونوں میں آتی ہے. اگر ایک اینگل سے دیکھیں تو کہتے ہیں یہ محبت اللہ ہی سے محبت ہے. دوسرا یہ کہ یہ اللہ کی نشانی سے محبت ہے. جی دونوں ایک ہی طرح سے، مطلب دونوں کا حاصل ایک ہے. حاصل ہے. حقیقتاً محبوب اللہ ہے. دنیا میں جتنی محبوب ہستیاں ہیں وہ اللہ کو محبوب بنانے کے لیے فیسیلیٹیٹرز ہیں. مجھے کسی بڑے آدمی سے محبت ہو، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو، تو بھی اس شرط کے ساتھ ہے کہ اللہ کو محبوب بنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر ممکن نہیں ہے. لیکن منزل وہ ہے. تو اس طرح دیکھ لیں تو آپ کو اپنی موجودہ مذہبیت کا افلاس نظر آ جائے گا کہ ان کو شخصیتیں محبوب ہیں اللہ سے لا تعلقی کی حالت میں. تو محبت کا شجرہ ہی نہیں بنا تو پھر کیا، کہاں کی محبت، کہاں کا عاشق، کہاں کا محبوب. آپ دیکھیں نا وہ پیر صاحب کے سامنے جائیں گے تو ایسے کہ عاشق صادق ہیں، بس وہیں سارا جذبہ عشق صرف کر کے اللہ کے لیے خالی ہو گئے. اللہ اس پہ اور زیادہ ناراض ہو گئے. ایک تو ایک میں غفلت میں رہا، محبت وغیرہ نہیں کر سکا، چلو. ایک یہ میں نے محبت کو اس کے پوری اٹھان کے ساتھ کسی بندے پہ صرف کر دیا اور اللہ کے لیے کچھ نہیں بچا. یہ بہت غضبناک کرنے والی بات. خیر اب یہ کیونکہ دوسری باتیں، اب یہ مذہبی سی باتیں، لیکن پوری بات یہ کہ اللہ کا حق ہے کہ وہی معبود ہے، وہی محبوب ہے، اور ہم اسی سے ڈرتے ہیں. ان تینوں میں ڈر محبت میں یہ ہے کہ دوسروں سے بھی ہو سکتا ہے لیکن منزل اللہ ہے، بس اس کو رکھنا ہے. عبادت میں دوسرا ہے ہی نہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں نا یہ بہت ضروری ہیں، کیونکہ ہمیں نظریاتی پہچان انسان ہونے کی شرط پر ملتی ہے. یعنی انسان ہونا ہر نظریاتی شناخت کے لیے پہلی ضرورت ہے. میں انسان اگر نہیں ہوں تو کسی بھی نظریاتی شناخت کو اختیار کر لوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق نہیں مطلب منفی ہو جائے گی. تو کیونکہ اللہ نے مخاطب انسان کو کیا ہے نا، مجھے حیوان کی پوزیشن پہ رکھ کے تھوڑی اپنا مخاطب بنایا، مجھے انسان کی جگہ پہ کھڑے کر کے اپنا مخاطب بنایا. تو اس کا مطلب ہے کہ میرے مسلمان ہونے کی بھی شرط ہے انسان ہونا. تو انسان ہوئے بغیر مسلم غیر مسلم ہونا بے معنی چیز ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں انسان ہونے کی شرط یہ ہے کہ خود کو چھوڑتے رہنا اور اس ذمہ داری سے کبھی غافل نہ ہونا. خود کو چھوڑتے تو آپ خود سوچیں کہ ہم لوگ سب ایک بات پہ عمل کرنے لگیں، یار ہم خود کو چھوڑتے رہیں گے تو کوئی چیز بھی ہمارے درمیان دشمنی پیدا کر سکتی ہے. جو آدمی بیچارہ خود کو چھوڑنے ہی پہ تلا بیٹھا ہے تو وہ آپ سے کیا لڑے؟ مطلب اس پھر لڑائی بھی میری متروکہ شخصیت کی لڑائی ہوگی نا. کل میری لڑائی ہوئی تھی تو کل جس شخصیت کی لڑائی ہوئی تھی اسے میں نے آج چھوڑ دیا. جی سر جو دوسرا آپ نے پرنسپل پوزیشن بتائی مذہب والی، تو وہ کن معنی میں، مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب لوگ تبدیل کر لیتے ہیں. نہیں، وہ پرنسپل پوزیشن اس لیے کہ جس وقت میں اسے قبول کرتا ہوں، میں آپ سمجھے جیسے میں مسلمان ہوں تو میں
ابھی کوئی امکان نہیں دیکھتا اپنے لیے کہ میں اسلام سے نکل جاؤں گا. تو یہ پرنسپل پوزیشن ہے جس کے بارے میں شعور ایک حتمی فیصلہ کر لے. دیکھیں میری دو پوزیشنز ہیں، ایک ازرو شعور ہے، ایک ازرو وجود ہے. اب آسان ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ دو پرنسپل پوزیشنز ہیں. تو ازرو وجود میری پرنسپل پوزیشن انسان کی ہے، ازرو شعور میری بنیادی پوزیشن مسلمان کی ہے. ٹھیک ہے، تو وجود کا عنوان شعور کے مستقل موقف سے کمتر ہوتا ہے. تو اب میں جب انسان ہونے کی شرطیں پوری کر رہا ہوں تو میں کہوں گا کہ مسلمان ہونا زیادہ قیمتی ہے محض انسان ہونے سے، یا پورا انسان ہونا مسلمان ہونے سے مشروط ہے، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، یعنی ذہن میں موجود چیز زیادہ گرینجر رکھتی ہے، زیادہ معنی رکھتی ہے. تو مسلمان ہونا کیونکہ میرے شعور کا فیصلہ ہے، تو یہ میرے وجود کی انسانیت پر مقدم ہے، اس پہ حاوی ہے. پھر میں مسلمان ہونے کو بائنڈنگ بناؤں گا اپنی انسانیت کے لیے بھی، کہ بعض جو انسانیت کے جنرل تقاضے ہیں اگر وہ میرے مسلمان ہونے سے ٹکرا رہے ہیں تو میں ان تقاضوں کو اپنے مسلمان ہونے کے تابع رکھوں گا. بس یہ ہے. لیکن شرط یہی ہے کہ سر کو اونچا رکھنا ہے تو پاؤں مضبوط ہونے چاہیے. پاؤں کے بغیر سر محفوظ نہیں ہے نا، پھر تو وہ ایک مفلوج جسم پہ لگا ہوا ہے. تو اسی طرح انسان ہونے میں کمال حاصل کیے بغیر، انسانیت میں سچائی حاصل کیے بغیر مسلمان ہونے کے کوئی معنی نہیں. اور انسانیت اپنی بیسک ڈیفینیشنز میں یونیورسل ہے، وہ قانونی نہیں ہے. یعنی شریعت نہیں بتاتی کہ انسان کیا ہوتا ہے. انسان ہونا اللہ نے میرے اور آپ کی فطرت میں اس کا شعور رکھا ہوا ہے. شریعت اس شعور کو دینے کے بعد میری طرف بھیجی گئی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہاں وہ ہے جیسے ایک تقاضا ہے مسلمان ہونے کا، سب سے بڑا معاشرتی تقاضا کیا ہے اس زندگی میں؟ مسلمان ہونے کا سب سے بڑا نفسیاتی تقاضا کہہ لیں، نفسیاتی اور سماجی تقاضا ہے البغض فی اللہ والحب فی اللہ. اللہ ہی کے لیے نفرت، اللہ ہی کے لیے محبت. اب یہ دیکھیں کتنا امپرسنل کر دیا اس حکم نے کہ میرے نفس کے لیے نہ کوئی محبت ہے، نہ میرے نفس کے لیے کسی سے لڑائی ہے. جو بھی لڑائی ہے وہ اللہ کے حکم پر ہے، جو بھی محبت ہے وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتا ہے. تو اب اس میں جہاں اللہ کے لیے نفرت کا موقع آئے وہاں ہیومنزم کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا. آپ سمجھ گئے نا؟ وہاں ہیومنزم مطلب ہیومنسٹ اقدار تو یہ ہے نا کہ بس سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہیں، سب اچھے ہیں، کسی کو کچھ نہ کہو. تو وہ نہیں، وہاں پھر یہ آ جائے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے اس سچویشن میں. تو خیر اس میں دقیق باتیں ہیں کیونکہ شخصیت کے چھوڑتے رہنے کی حالت میں بنتے جانے کا عمل یہ خدا کو مانے بغیر ممکن نہیں ہے. تو یہ اللہ نے بہت بڑی نصرت کی ہے ہماری. یعنی آپ سوچیں یہ ایک پیراڈاکسیکل سی بات ہے نا کہ میں خود کو چھوڑتے ہوئے ہونے کی حالت میں اپنی خودی تعمیر کر رہا ہوں.
یہ پیراڈاکس خدا کو مانے بغیر حل نہیں ہوتا. یہ ہیومنزم نہیں بتا سکتا آپ کو، یعنی یہ انسانی تقاضا نہیں ہے، یہ انسانی ذمہ داری ہے جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی ذمہ داری ہے.